محبت ہے تو ہماری نمازیں کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سے کہا جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اگر وہ کسی سے بھی کہیے فجر کی نماز کے لیے تو وہ کہتا ہے ہاں ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میرے پیاروں تم کیسے سوتے ہو، رات بھر موبائل کو دیکھ کر کے سو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ اگر اسی موبائل میں الارم لگا لیں تو انشاءاللہ ہماری نیند بھی کھل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے جب اٹھنے کا من ہی نہیں ہے تو الارم لگانے سے کیا فائدہ ہے۔ اور تم کہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی، ہمیں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے ہمیں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے صبح کو آنکھ کھلتی ہے، مسجد میں جانے کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو وقت ملتا ہے لیکن مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، وقت جا رہا ہے، زندگی کی ٹرین آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کی سواری آگے چل رہی ہے، بہت جلد وہ آنے والا آئے گا جس کے وعدے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے۔ ہاں وہ موت کی گھاٹی جو بڑی دردناک ہے میرے پیاروں، وہ جلد آنے والی ہے۔ اتنی نادانی نہ کر، رات کی تاریخیوں میں موبائل پر زنا کے مناظر دیکھ کر کے اپنے آخرت کو تباہ نہ کر۔ میرے پیارے تیرے یہ خوبصورت جوانی دیکھ کر ترس آتا ہے، تیرا یہ معصوم سا چہرہ جو دیکھ کر کے پھولوں کی معصومیت یاد آ جائے، تب جب یہ تیرے راتوں کی گناہوں کی وجہ سے تجھے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے آگ سے تجھے دہکایا جائے گا، ہائے ہائے اس وقت ہمارے جسم کی نزاکت کیا ہوگی۔ تو سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتا تو تو جہنم کے دہتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی کا نام ویل ہے، ویل، اور اس نام وادی ویل کا حال یہ ہے اس میں ایک ایسی آگ ہے کہ جس سے جہنم بھی بڑا مانگتی ہے۔ اللہ اللہ، صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل میں کون داخل کیا جائے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو وقت کو گزار کر نماز پڑھتا تھا وہ ویل میں داخل کیا جائے گا۔ میرے پیاروں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتا تھا لیکن پڑھتا تھا، لیکن وقت کو گزار کر پڑھتا تھا، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یار مجھے بتاؤ، ہندوستان میں ہی رہ کر کے اگر آپ سے کوئی کہے کہ کچہریوں میں تجھے ہندوستان کے پاپیوں کے ساتھ لایا جائے گا، ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ لایا جائے گا، اس پر کیا گزرے گی؟ جو ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ آئے گا وہ تو یہ سوچے گا کہ پھانسی کا فندہ تو میرے ہی لیے ہے، لیکن پیاروں اسی وجہ سے بڑے بڑے جرم معاف کر دیے جائیں گے، لیکن ملک کا غدار، ملک کا باغی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر سگنل توڑنے کا جرم کیا تو تھوڑا سا چلان کاٹ کر کے معاف کر دیا جائے گا، اگر ہیلمٹ نہ پہننے کا جرم کیا تو تھوڑا سا چلان کاٹ کر کے اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے پیاروں جو ملک کا غدار ہے، ملک کا باغی ہے، وہ بڑے سے بڑے شوش لائے گا پھر بھی اس کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا سفارش بڑھ کر کے بھی آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں اچھا تم ملک کے غدار کی سفارش کرتا ہے، تو اسے بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ملک کا وفادار دوسرے ملک کے غدار کی سفارش نہیں کرا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ فرعون اللہ کا غدار ہے، شداد اللہ کا غدار ہے، حامان اللہ کا غدار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفت ہو کر کے میرے اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق کے دلوں میں اس قدر نفرت پیدا کی جب فرعون کو دریا میں ڈبایا گیا، دریا نے بھی اس کو اکھاڑ کر کے باہر پھینک دیا، اس کو کتوں نے بھی منہ نہیں لگایا، اس کو یہاں تک کہ جانوروں نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا، یہاں تک کہ زمین نے بھی اپنے سینوں میں پناہ نہیں دی۔ آج وہ عبرت کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت
قیامت کا انجام کیا ہوگا، لیکن بے نمازی کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اسی فرعون کے ساتھ، جس کو دریا نے بھی اکھاڑ کر کے باہر پھینک دیا، جس کو زمین نے اپنے سینے میں جگہ نہیں دی، جس کو زمین نے اپنے سینوں میں جگہ نہیں دی، جس کو کتوں نے بھی منہ نہیں لگایا۔ لیکن میرے پیاروں، آج کی رسوائی تو برداشت ہے، لیکن کل قیامت کے دن کی ہماری رسوائی کیسی ہوگی، کل قیامت کے دن ہماری تباہی کیسی ہوگی۔ میرے پیاروں، اگر آج ہم فجر میں 20 منٹ زیادہ سو لیں گے تو ہمارا کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ اگر ہم 20 منٹ صبح جلدی اٹھ جائیں گے تو ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں پیدل چل کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن ایک سامیانہ عطا فرمائیں گے۔ اگر ڈاکٹر آج دیکھیں، اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کو صبح پیدل چلنے کے لیے تو آپ صبح پیدل چل رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے تو 1500 سال پہلے ہی فرما دیا کہ تم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پیدل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تجھے کل قیامت کے دن ایک سامیانہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے قوم کے غیرت مند مسلمانوں، آج نماز کو ترک کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیاروں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور فرمایا، حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا کر دے یا کوئی تعویذ دے دے۔ آج کل دیکھیں، اگر کسی گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو یہاں تعویذ، وہاں تعویذ، اس